بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل ایک مرتبہ پھر مناظرے کی فضا ملک پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ دیوبندی مولوی ساجد نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں حسام الحرمین کو اس صدی کی سب سے جھوٹی کتاب ثابت کروں گا، اور اس نے تمام تر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے ماننے والوں کو کھلا چیلنج مناظرہ کا دیا تھا کہ میرے ساتھ اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو، کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا میرے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کرے۔ تو اس کے بعد علامہ راشد محمود رضوی نے ساجد کوڈو کا جواب دیا، اور اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے اس موضوع پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ حسام الحرمین کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے جو کچھ لکھا ہے اور جو فتویٰ انہوں نے علماء حرمین سے جو دستخط کروائے ہیں وہ فتویٰ حق اور سچ ہے، اور جو کچھ انہوں نے جن حضرات کے بارے میں تکفیر کا قول کیا ہے وہ درست ہے، ہم اسے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دوبارہ سے جب ساجد نقشبندی نے اس چیلنج کو قبول تو کر لیا، لیکن اس کے اندر ساجد دیوبندی نے کیے گئے دعوے سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس نے اپنے ہی دعوے کے اوپر ایک اور دعوے کا اضافہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں جو ایک اور اس نے بیان ریکارڈ کروایا، تو اب اس نئے بیان میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے صرف ایک شرط کا اضافہ کیا ہے، تو یہ شرط کا اضافہ کرنے کی وجہ سے آپ مناظرہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا اس طرح سے جائزہ لیتے ہیں علمی طور کے اوپر کہ کیا یہ صرف شرط کا اضافہ ہے یا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ساجد صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی، جب وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے تو تب انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا دعویٰ کروں، کس دعوے کے اوپر مناظرہ کرنا چاہیے، تو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، تو آپ اس وقت یہ شرط رکھتے۔ پہلے آپ نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں حسام الحرمین کو اس صدی کی سب سے جھوٹی کتاب ثابت کروں گا، سب سے بڑی جھوٹی کتاب اس صدی کی حسام الحرمین ہے۔ آپ کا اصل دعویٰ یہ تھا کہ اس موضوع کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرو۔ جب آپ کا یہ مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا گیا تو اب آپ نے ایک شرط کا اضافہ آپ کے بقول کر دیا ہے۔ حقیقت میں آپ نے جو دوسرا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے جو دوسری شرط رکھی ہے جسے آپ شرط کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے بقول شرط ہے، لیکن علمی طور کے اوپر ذی شعور اور اعلی علم حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ آپ نے ایک الگ موضوع رکھ لیا ہے مناظرے کا، یعنی آپ جو پہلے موضوع دے چکے ہیں اس کو آپ چھوڑ کے اب نیا موضوع آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پہلا دعویٰ تھا کہ میں حسام الحرمین کو اس صدی کی سب سے جھوٹی کتاب ثابت کروں گا، اور اعلیٰ حضرت کو اس صدی کا جھوٹا اور فلاں فلاں اپنے دجال اعظم جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا۔ اب جو دوبارہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ایمان اعلیٰ حضرت پہ بات کروں گا، ان کو کافر ثابت کروں گا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ قضیے ہیں۔ ایک قضیہ یہ کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، یہ الگ قضیہ ہے، اور دوسرا قضیہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ الگ قضیہ ہے۔ تو یہ شرط کا اضافہ نہیں کر رہے بلکہ آپ موضوع سے ہی فرار اختیار کر رہے ہیں، اور آپ کے اس مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کے بعد آپ نے جب ویڈیو بنائی تو اس کے اندر آپ نے خلط مبحث سے کام لیا ہے، اور وہ خلط مبحث آپ نے اس طرح سے کی ہے کہ آپ نے اپنے ہی دیے گئے پہلے موضوع سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے آپ نے اسی کو تبدیل کر دیا، اور آپ نے کہا کہ میں تو ایمان اعلیٰ حضرت پہ بات کروں گا، اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے شرط کا اضافہ کیا ہے، تو آپ نے اصل موضوع ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارے اہل علم حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پورا پچھلا ایک سال اسی کے اوپر کام کیا، اسی کے اوپر ورک کیا کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے۔ آپ اکابرین اہل سنت کو، کئی علماء کو آپ کالیں کرتے رہے، آپ کے یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر آپ ان کالوں کو ڈالتے بھی رہے، آپ حوالے طلب کرتے رہے حسام الحرمین کی سچائی کے اوپر،
ہمارے علماء نے ملکی حالات کے تناظر کی وجہ سے، اور اس وقت امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ہمارے علماء صرف نظر کرتے رہے، لیکن جب آپ باز نہیں آئے اور آپ کی جب زبان بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو اس کو لگام دینے کے لیے علامہ راشد رضوی صاحب نے آپ کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے، وگرنہ جواب آپ کسی طالب علم کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ علمی حیثیت کے لحاظ سے آپ کی علمی حیثیت نظر آ چکی ہے، اور جو بلنڈر آپ نے مارا ہے اعلیٰ حضرت کے ایمان کے حوالے سے، تو یہاں تو آپ کاری تمثیل فاسد رہے ہیں۔ تمثیل فاسد کے اوپر مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ فرعون اور حامان کا کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا اگر ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے تو ان کا بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ یہ جو آپ نے قضیہ رکھا ہے اس کی وجہ سے تو آپ پوری دیوبندیت کو ہی لے کے ڈوب جائیں گے۔ آپ کے اکابر دیوبند نے تو آج تک اعلیٰ حضرت کو مسلمان ہی کہا ہے، اور وہ تو ان کی تکفیر کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس لیے آپ اہل سنت کے کسی طالب علم کے سامنے بھی، بریلوی طالب علم کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے، تو چونکہ آپ کو شہرت کا بڑا شوق تھا تو ہمارے علماء نے بھی یہ سوچا کہ تھوڑا سا آپ کا لیول اپ تو ہو جائے، ذرا 2-4 بندوں میں آپ کی ویڈیوز چلی جائیں، اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ آپ کو جواب دیں، تاکہ کم از کم کچھ علمی معیار تو بن جائے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بام متخاصمین کا علمی طور کے اوپر مناظرہ کرنے والوں کا کچھ نہ کچھ ہم پلہ ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ پھر بھی ابھی تک ہم پلہ ہیں تو نہیں ہیں علمی طور کے اوپر، تو اب آپ مناظرہ سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ میری تمام تر جتنے بھی دیوبند کے مکتبہ فکر کے سنجیدہ لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس باب کو ختم کرنے کے لیے اب چونکہ یہ چیلنج دے چکے ہیں، ان کو پہلے لگام ڈالنی چاہیے تھی۔ جو سنجیدہ علماء تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس طرح کی فضا نہ بنائی جاتی اور اس طرف نہ جایا جاتا، اور دوبارہ سے اس طرح کے مناظروں کی متحمل ہم نہیں ہو سکتے۔ بہت ہم نے ڈیبیٹیں کر لی ہیں، بہت مناظرے کر لی ہیں، اب ہم نے اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں امت کی اتفاق اور اتحاد کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کب تک ہم مناظرہ کرتے رہیں گے؟ لیکن اگر نہیں ہوا تو اب ہماری گزارش یہ ہے کہ جو سنجیدہ علماء دیوبند ہیں، چونکہ اس شخص نے پورا 1 سال اس کے اوپر ورک کیا ہے کہ ہمارے کابرین ٹھیک ہیں اور حسام الحرمین جھوٹی ہے، تو اب جب ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، بیٹھیں، آپ ثابت کریں، آن لائن بیٹھ کے یہ ثابت کریں کہ ہاں فی الواقع حسام الحرمین جھوٹی ہے اور آپ کے کابرین کے اوپر جو فتوے لگائے گئے تھے وہ غلط تھے، تو اس میں کون سا اتنی بڑی قیامت کی بات ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر نہیں بیٹھ رہے؟ اب جب وقت ہے ثابت کرنے کا تو آپ ثابت کرنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اب آپ نے ایک نیا موضوع پکڑ لیا کہ میں ایمان اعلیٰ حضرت پہ بات کروں گا۔ اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ نے وہاں پہ کی، آپ جو قضیہ لے کے ہیں وہ تمثیل فاسد ہے، اس کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر صرف ایمان اعلیٰ حضرت کے اوپر آپ بات کرنا ہی چاہتی ہیں تو پھر اس کے لیے پہلے آپ حسام الحرمین کو تو جھوٹا ثابت کریں، پہلے آپ اپنے اکابرین کا جو دفاع کر رہے ہیں اس کو تو آپ سچا ثابت کریں کہ ہاں فی الواقع آپ کے جن اکابر کے اوپر فتویٰ لگایا گیا تھا وہ غلط تھا۔ پہلے اپنے آپ کو تو درست ثابت کریں، پہلے اپنے ایمان کو تو درست ثابت کریں، پہلے اپنے اکابرین کے ایمان کا تو دفاع کریں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ اور دوسرا، آپ کے اکابر دیوبند بھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر کرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ نے اب ایک نیا بلنڈر چھوڑا ہے کہ فرعون کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مسلمان کہتے ہیں۔ یہ شخص جھوٹا کذاب ہے، اس شخص کو اگر مسلمان ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ قارون اور فرعون کو بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کفر، بے ایمان ہونا، گستاخ ہونا، یہ فرعون اور حامان کے کفر کی طرح قطعی جزمی ہے، بلکہ فرعون کے ایمان پر تو پھر بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور کسی نہ کسی طرح اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ قرآن کی نصوص نص قطعی فرعون کے کفر کے اوپر وارد ہے، اور پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ فرعون کافر تھا اور کافر ہے، اور اس سے بڑا کافر ہے کوئی نہیں ہے، اور آپ اتنے بڑے کافر کے بارے میں ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں بلا حوالہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ فرعون کو تو پھر بھی کسی نے مسلمان کہا ہے بعض لوگوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو ثابت کرے تو وہ فرعون کو بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جنہوں نے تکفیر نہیں کی ان کے بارے میں آپ کا کیا پھر نظریہ ہوگا؟ پھر آپ اپنے یہ کابرین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے ہی آپ پورے دیوبند کی کشتی کو ہی ڈبو دیں گے اس مناظرے کے اور اس شہرت کے
مفت کی جو شہرت کا آپ کو جنون آیا ہوا ہے، تو یہ آپ کا جنون یہ پوری دیوبندیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ہماری سنجیدہ علماء سے گزارش ہے کہ اب ان کو غیرت دلائی جائے کہ آپ نے جو چیلنج دیا تھا کہ ہم حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کریں گے، آپ پہلے حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کریں، اور میں آپ کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ علامہ راشد رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کریں، اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، اعلیٰ حضرت کو جھوٹا ثابت کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد ایمان اعلیٰ حضرت کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے راشد رضوی صاحب کے ساتھ مناظرہ اگر آپ نے کر لیا اور آپ نے فی الواقع حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کر دیا، تو اس کے بعد ایمان اعلیٰ حضرت کے اوپر پھر میری بھی یہ شرط ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک شرط لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں بھی آپ کے چیلنج کو، آپ نے تمام تر بریلوی حضرات کو اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو چیلنج دیا ہے۔ ہم خاموش اس لیے تھے، ہمارے علماء ہمارے کابر خاموش اس لیے تھے کہ امت اس کی متحمل اب نہیں ہے، ہم کب تک مناظرے کرتے رہیں گے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے پہلے آپ علامہ راشد رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہی دعوے کو سچا ثابت کریں، پھر اس کے بعد ہم ایمان اعلیٰ حضرت پہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو کھلا چیلنج دے رہا ہوں، آپ پہلے راشد رضوی صاحب کے ساتھ مناظرہ تو کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھ کے تو اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کروں گا، اور آپ نہیں کر سکو گے وہ بھی۔ اور جس دن تم آپ کسی کے سامنے اس موضوع کے اوپر بیٹھ گئے، اس دن آپ موجودہ اپنے تمام طرح کابرین کے ایمان کے اوپر بھی تکفیر کا اپنے اقوال کے مطابق جو تم نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کہا ہے اس کے مطابق آپ کے اپنے جو دیوبند ہیں ان کے اوپر بھی پھر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو اس لیے ہماری سنجیدہ علماء سے گزارش ہے کہ وہ ان کو اب بٹھائیں۔ آن لائن مناظرہ ہونا چاہیے، وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ حالات ہی ایسے ہیں، ان حالات میں آمنے سامنے بیٹھنا ادارے اجازت نہیں دیں گے، تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ آن لائن ڈیبیٹ کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ساری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فتوے لگائے گئے تھے یا آپ کے بقول جو ایک صدی سے یہ جو معاملہ ساری قوم کے سامنے آ چکا ہے، اب اس کو ختم ہونا چاہیے، تو آپ ایک فائنل کر لیں اس کا کہ اب یہ ختم کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے، تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو درست ثابت کریں۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ علامہ راشد رضوی صاحب کے سامنے بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں، آپ ان کے ساتھ تاریخ طے کریں اور وقت تعین کریں، اور حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اسی دعوے کے اوپر آپ پہلے مناظرہ کر لیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر ایمان اعلیٰ حضرت پہ آپ کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔